السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آگے چل کر کیا کرنا ہے، کیوں میرے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے، کہ سچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری باتوں کو سن رہے ہیں؟ کیا آپ ان سب سوالوں کا جواب چاہتے ہو تو سنیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ آواز بس ایک ذریعہ ہے، اصل پیغام رب کی طرف سے ہے، تو دل سے سنیے، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی دعا کا جواب ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاموشی سے آپ کی مدد کر رہے ہیں، وہ کیسے؟ دیکھیے۔ جب لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاموش ہے تو شاید وہ آپ کو بدل رہے ہیں۔ کبھی کبھی نہ سب کچھ تھم سا جاتا ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، رو بھی لیتے ہیں، مگر لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاموش ہو چکے ہیں۔ اور اسی خاموشی کو ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی میری مدد کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن اس کی مدد کا انداز خاموشی ہوتی ہے، گہرا ہوتا ہے، اور وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ آج سے ہم اس سفر میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم جانیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خاموش ہوتے ہیں تو دراصل آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو تنہا کر دیا گیا۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آئی، نہ لوگ ویسے بدل گئے، نہ رشتے ویسے ہی ختم ہوئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نظام ہے جو آپ کو اپنے قریب لا رہا ہے۔ آپ دعا مانگتے تھے کہ دل کو سکون ملے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سب کچھ آپ سے ہٹا دیا جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور رکھا ہوا تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا نہ بن پانا، یہ سب آپ کو اکیلا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے سجدوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو تنہائی دیتے ہیں تاکہ آپ صرف انہی کو پکارو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سجدے میں بہے ہوئے آنسو کبھی خالی نہیں جاتے۔ اور آپ کے دل میں بے نام سے بے چینی پیدا ہو گئی۔ کچھ دن پہلے تک آپ ٹھیک تھے، زندگی جیسے چل رہی تھی، لیکن اب آپ کو وہ چیزیں خوشی نہیں دے رہی جو پہلے آپ کو سکون دیتی تھی۔ یہ بے چینی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ آپ کو دنیا کے جال سے آہستہ آہستہ نکال رہے ہیں۔ یہ بے چینی، یہ ادھورا پن آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ اصل میں اس دنیا کے لیے نہیں بنے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں تو وہ ان کے دل میں ایک ایسی پیاس پیدا کر دیتے ہیں جو دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے۔ یہ بے چینی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے سکون میں بدل دیتی ہے۔ کیا دل میں وہ بے چینی ہے جسے آپ کسی سے بیان نہیں کر سکتے؟ تو خوش نصیب ہے آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر خاموشی سے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جہاں زیادہ تر لوگ مایوس ہو کر پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو تھم جاتے ہیں، رک کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے لگتے ہیں، انہیں وہ مدد ملتی ہے جو نظر سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاموش ہے تو وہ بھولتے نہیں، بلکہ وہ آپ کی تقدیر خاموشی سے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان چیخنا چاہتا ہے، کسی کو زور سے آواز دینا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن جب سننے والا نہ ہو تو بس آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے ہیں اور دل سے بس ایک فریاد نکلتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کتنا آزماؤ گے؟ تو جان لیجئے، یہ سوال، یہ تھکن، یہ سب بے وجہ نہیں ہے۔ اور آزمائش بڑھ گئی ہو اور آپ خود کو کمزور محسوس کرنے لگے ہو، جب آپ کی آس پاس کی دنیا مسلسل ڈوبنے لگے، جب ہر قدم پر رکاوٹیں آئیں، جب کوئی دعا پوری ہونے کے بجائے زندگی مزید الجھنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی روحانی طاقت کو بڑھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو، اور تمہارا صبر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ کبھی کبھی تم یہ سوچتے ہو، میں اتنا کمزور ہوں، مجھ سے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن اصل بات یہ ہے،
آپ کو اللہ نے چنا ہے اس کے خاص بندوں میں سے ایک کے طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو اور وہ تمہیں خاموشی سے مضبوط کر رہا ہے۔ آپ کی دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی، آپ کی آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی ہے اور دل بس یہی کہتا ہے بس اب اور نہیں۔ تو رک جاؤ، یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو توڑ کر جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے لوہا آگ میں تپتا ہے تبھی مضبوط تلوار بنتا ہے، اسی طرح آپ کا دل تپش سے گزر رہا ہے تاکہ وہ ایمان کی ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔ خاموش مدد جو تم نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہے جب سب چھوڑ گئے تھے پھر بھی ایک امید باقی رہی تھی، جب سب در بند ہو گئے تھے پھر بھی ایک راستہ ملا تھا۔ وہ سب کچھ حادثہ نہیں تھا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاموش مدد تھی، وہ مدد جو نہ شور کرتی ہے نہ اعلان، بس چپ چاپ تمہیں سنبھالتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتے کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں کہ آپ کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ آپ میں وہ روشنی ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کے اندھیروں میں چمکانا چاہتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو مشکل سے گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ دراصل آپ کی روح کو بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں جو صرف آزمائش سے ہی آتی ہیں۔ صبر، یقین، عاجزی، شکر، یہ سب نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاموشی سے آپ کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب صرف نشانیاں تھیں، مگر یہ نشانیاں آپ کے اندر سب کچھ بدل رہی ہوتی ہیں۔